میر تقی میر کا انتخاب شعر شورانگیز غزل نمبر 4۔ پہلے پوری غزل پیش کرتا ہوں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ سارے رند و باش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا مے خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ کاشف برقع منہ سے اٹھا دے ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پر ان نے گودی دھار کو اپنے عام کیا۔ یاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا قامت سے سرو غلام کیا۔ سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، استغنا کی چوگنی ان نے جوں جوں میں ابرام کیا۔ ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، خشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ اس 15 شعروں کی غزل میں سے فاروقی صاحب نے 7 شعروں کی شرح فرمائی ہے۔ شعر نمبر 1۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شعر کی شرح۔ اسی مضمون کو ذرا ندرت کے ساتھ یوں بھی کہا ہے: نافع جو تھیں مزاج کو اول سو عشق میں، آخر انہی دواؤں نے ہم کو ضرر کیا۔ لیکن شعر زیر بحث میں دیکھا اور آخر دونوں لفظوں میں ایسی ڈرامائیت ہے اور پورے شعر میں 2 پہلو بلکہ 100 پہلو لہجہ اس خوبی سے آ گیا ہے کہ یہ شعر بجا طور پر مشہور ہے۔ ایک لہجے میں پڑھیے تو شعر کا متکلم اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، دوسرے لہجے میں پڑھیے تو متکلم کوئی اور شخص مثلاً اس شخص کا دوست ہے، عشق نے جس کا کام تمام کر دیا ہے۔ تیسرے لہجے میں پڑھیے تو متکلم مریض عشق کا بیماردار یا معالج ہے۔ ملاحظہ ہو 40/3۔ شعر نمبر 2۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ شعر کی شرح۔ اس زمین میں سودا کا شعر اس شعر سے تقریباً ہو بہو لڑ گیا ہے۔ تھابہ جوانی فکر و تردد بعد از پیری پایا چین، رات تو کاٹی دکھ سکھ ہی میں صبح ہوئی آرام کیا۔ میر کا شعر بہتر ہے کیونکہ
پیری میں لی آنکھیں موند کی مناسبت دوسرے مصرے میں آرام کیا سے جتنی برجستہ ہے اتنی بادز پیری پایا چین سے نہیں ہے۔ پھر رات بہت تھے جاگے کا استعارہ رات تو کاٹی دکھ سکھ میں کے سپاٹ بیان سے بہتر ہے۔ دکھ سکھ کا روزمرہ رات سے زیادہ زندگی کے لیے مناسب ہے۔ رات جاگنا یوں بھی ساری رات مصیبت سے کاٹنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جوانی اور رات اور پیری اور صبح میں مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ جوانی میں بال کالے ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں سفید۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جوانی کو عام طور پر دن اور بڑھاپے کو عام طور پر شام یا رات سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کے برعکس باندھا ہے، جس سے ایک نیا لطف پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ رات اور صبح دونوں کا جواز بالوں کی سیاہی اور سفیدی نے مہیا کر دیا۔ شعر نمبر 3۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ شعر کی شرح درد کا مشہور شعر ہے۔ وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر ہے و گر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں مختار ہیں تو ہم ہیں۔ لیکن میر کے شعر میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے، جو ناحق تہمت اور مختاری سو آپ کرے ہیں جیسے روزمرہ کے لفظوں پر قائم ہے۔ درد کا پہلا مصرع بہت سست ہے، حالانکہ یہ تشکیک کہ اگر جبر ہے اور اگر قدر ہے بہت خوب بھی ہے، اور دوسرے مصرے میں بھی محض دعویٰ ہے۔ میر نے چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں کہہ کر دلیل فراہم کر دی ہے۔ پھر ہم کو عبث بدنام کیا میں ایک درویشانہ بلکہ قلندرانہ شوخی بھی ہے۔ ناسخ نے بھی جبر و قدر کے مضمون کو جدت اور تعقل کوشی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے یہاں انداز میں تصنع، آہنگ میں ناہمواری اور الفاظ میں عدم مناسبت ہے۔ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ ظاہر ہے کہ تقدیر کا بول اٹھنا یہاں بہت نامناسب ہے۔ چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں خدا نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ فعال ما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ شعر کی شرح یہاں بھی سودا کا ایک شعر میر سے لڑ گیا ہے، لیکن اس حد تک نہیں۔ ادب دیا ہے ہاتھ سے اپنے کبھو بھلا میں خانے کا، کیسے ہی ہم مست چلے پر سجدہ ہر ایک گام کیا۔ سودا کے شعر سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ چلنا کس سمت میں تھا، میں خانے کی طرف یا میں خانے کی الٹی طرف یا یوں ہی کسی سمت میں۔ اس کے علاوہ سودا کے پہلے مصرے میں ایک بلند آہنگ دعویٰ ہے، جبکہ میر کے یہاں خود کلامی ہے۔ پھر وحشت کا لفظ مست سے بہتر ہے، کیونکہ وحشت ایک داخلی اور جذباتی کیفیت ہے، جبکہ شراب سے مست ہونا ایک خارجی اور جسمانی چیز ہے۔ آداب عشق کے بارے میں میر کا مندرجہ ذیل شعر بہت مشہور ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ شعر زیر بحث میں نکتہ یہ بھی ہے کہ معشوق کی طرف چلنا ہی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ملاحظہ ہو 43/1۔ شعر نمبر 5۔ یاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ شعر کی شرح سفید اور سیاہ کی رعایت سے دن اور رات بہت خوب ہے۔ لطف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سفید و سیاہ یا سیاہ و سفید کا مالک ہونا کے معنی ہے پوری طرح قابض ہونا، پوری طرح مختار ہونا۔ لہٰذا سفید و سیاہ میں دخل ہونے کی شکایت طبیعت کی ایک عمدہ جولانی کا اظہار کرتی ہے۔
عام طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کارخانے میں یا کلام میں مطلق دخل نہیں۔ اس کے برعکس میر کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کے سفید و سیاہ میں مطلق دخل نہیں۔ مزید لطف یہ کہ سفید و سیاہ میں اتنا دخل تو پھر بھی ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، لیکن اتنے دخل پر مطمئن نہیں ہیں بلکہ مزید کے خواہاں ہیں۔ شعر نمبر 6۔ شاید سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ شعر کی شرح۔ پہلے مصرعے میں پیکر اس قدر خوبصورت بندھا ہے کہ باید و شاید۔ پیکر بصری بھی ہے، چاندی جیسی گوری نازک کلائیاں اور ہرکی بھی، ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے۔ پھر قافیہ بھی غیر متوقع اور معنی خیز ہے۔ خیال خام کی معنویت یہ ہے کہ معشوق کے قول و قسم دو طرح کے تھے، ایک تو یہ کہ اس وقت جانے دو پھر کبھی ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس نے قسم کھائی کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے۔ یہ سب باتیں خیال خام میں مضمر ہیں۔ اس کے برخلاف سودا نے اس قافیے کو واشگاف انداز میں برتا ہے، اس وجہ سے لطف کم ہو گیا ہے۔ مہر و وفا و شرم و مروت سبھی کچھ اس میں سمجھے تھے، کیا کیا دل دیتے وقت اس کو ہم نے خیال خام کیا۔ سیمی اور خام میں بھی ایک رعایت ہے، کیونکہ کچی چاندی کو سیم خام کہتے ہیں۔ ناسخ نے اس مضمون کا ایک پہلو باندھا ہے، انشائیہ انداز نے شعر کو برجستہ کر دیا ہے۔ چھوڑ دیتے دست جانا کیوں نہ اپنے ہاتھ سے، زندگی بھر ہائے ملنے تھے کفے حسرت ہمیں۔ شعر نمبر 7۔ ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ شعر کی شرح۔ اس شعر میں سحر، اعجاز اور رام کیا کی رعایتیں تو ظاہر ہیں، لیکن رم اور رام میں بھی رعایت ہے۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ معشوق کو رام کرنے والے کئی لوگ ہیں، اور ان میں کچھ جادوگر ہیں اور کچھ معجزہ کار ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ بہت سے لوگ اس کو رام کرنے میں کامیاب ہوئے، اور دوسری طرف یہ لطف کہ ان میں کافر بھی ہیں، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، اور مومن بلکہ نبی بھی ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی سے سرزد ہو سکتا ہے۔ مزید لطف یہ کہ جن لوگوں نے معشوق کو رام کیا، ظاہر ہے کہ وہ خود ہی معشوق کے دام میں گرفتار تھے، ورنہ اس کو مسخر کرنے کے لیے اتنے جتن کیوں کرتے۔ آتش نے اس مضمون کو اپنایا ہے، لیکن ان کے یہاں کثرت الفاظ ہے اور کیفیت غائب، اس لیے مضمون کا لطف ہلکا ہو گیا ہے۔ میر کا شعر واقعی شور انگیز ہے۔ دیوانے تیرے یوں تو ہزاروں ہیں اے پری، شیشے میں جس نے تجھ کو اتارا فسوں کیا۔ ایک اور شعر۔ ریگستاں میں جا کے رہے یا سنگستاں میں ہم جوگی، رات ہوئی جس جا کے ہم کو ہم نے وہیں بسرام کیا۔ شعر کی شرح۔ یہ شعر دیوان پنجم کا ہے۔ ریگستان اور سنگستان کے مناسبت سے جوگی اور جوگی کی مناسبت سے بسرام بہت خوب ہے۔ اس شعر کی تخیل میں وہ آفاقیت ہے جو جغرافیہ اور تاریخ کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ ریگستان اشارہ کرتا ہے ریگ زادے نجد کی طرف، اور سنگستان اشارہ کرتا ہے ہمالیہ پہاڑ کی طرف۔ ریگزاد میں مجنوں تھا، اور ہمالیہ کے کوہستان میں ہندوستانی فقیر اور تارک الدنیا جوگی رہتے ہیں۔ اس طرح ماضی و حال، جغرافیہ اور تاریخ ایک جا ہو گئے۔ اگر رات کو ختم سفر زیست کا استعارہ مانا جائے تو بسرام موت کی نیند کا استعارہ ہے، یعنی ہم جہاں مرے وہیں گڑے، ہمارے لیے کفن دفن کا کوئی اہتمام نہ ہوا۔ خوب شعر ہے۔ اس مضمون کا دوسرا پہلو قائم چاند پوری نے باندھا ہے، لیکن ان کے دونوں مصروں میں ربط ذرا کم ہے۔ دوسرا مصرع البتہ بہت برجستہ ہے۔ دل پا کے اس کی زلف میں آرام رہ گیا، درویش جس جگہ کے ہوئی شام رہ گیا۔